بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اعلان غدیر میں موجود 14 معصومین علیہ السلام کے نام پر اہم ترین 14 نکات۔ طاہر نقوی متعلم حوزہ علمیہ قم برائے کرم تحریر کو آخر تک سنیے گا۔ اول، صراط مستقیم کی ابتدا توحید، وسط رسالت اور انتہا ولایت ہے۔ نمبر 2، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان غدیر میں اعلان کر کے ثابت کر دیا کہ میں اپنے بعد نظام خلافت تشکیل دے کر جا رہا ہوں۔ نمبر 3، علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر فضا میں بلند کر کے بتا دیا کہ پہچانو اس ہاتھ کو، اس ہاتھ سے بیعت لینی نہیں، اس ہاتھ پر بیعت دینی ہے۔ نمبر 4، نبوت نے اپنے ہاتھ ولایت کے ہاتھ میں دے کر بتایا کہ یہ دو افراد کے ہاتھ نہیں بلکہ یہ نبوت کے ہاتھ میں امامت کا ہاتھ ہے۔ نمبر 5، ہاتھ پکڑنے کا فلسفہ یہ تھا کہ امت اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ کر فیصلہ کر لے کہ جیسے یہ دونوں ہاتھ آپس میں پیوست ہیں اور درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں، اسی طرح علی ہی بعد از نبی خلیفہ بلا فصل ہے۔ نمبر 6، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر میں امت کو سمجھانے کے لیے ساری زبانیں اور بولیاں استعمال کی ہیں۔ سنایا بھی ہے اور دکھایا بھی۔ سنایا اس لیے تاکہ اندھا نہ کہہ سکے کہ دکھائی نہیں دیا، اور دکھایا اس لیے کہ بہرا نہ کہہ سکے کہ سنائی نہیں دیا۔ نمبر 7، سنت رسول کی تینوں اقسام پیش کی۔ قول رسول من کنت مولا ہو، فعل رسول ہاتھوں پر بلند کیا، تقریر رسول امت نے بخن کی صداؤں کے ساتھ بیعت کی اور آپ نے سکوت کے ساتھ تائید کر دی۔ پس کوئی سنی تب تک سنی نہیں ہو سکتا جب تک کہ سنت غدیر کو تسلیم نہ کرے۔ نمبر 8، سورہ مائدہ آیت 76 میں خدا نے رسول خدا کو سرکاری اور آفیشل عنوان رسول سے مخاطب کر کے پیغام پہنچانے کا حکم دیا تاکہ امت کو معلوم ہو سکے کہ یہ پیغام نظام ہدایت سے مربوط ہے۔ نمبر 9، اسی آیت میں لفظ بلغ کہہ کر بتا دیا کہ یہ پیغام تاکید و شدت کے ساتھ پہنچایا جائے، پس کوئی بھی جماعت تبلیغی نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اپنی تبلیغ کا آغاز اعلان غدیر سے نہ کرے۔ نمبر 10، فما بلغت الرسالۃ، یعنی اگر یہ پیغام نہ پہنچا تو رسالت نہ پہنچی، پس اب کوئی بھی مکتب جس میں غدیر نہ ہو وہ ضلالت محض ہے۔ نمبر 11، اعلان غدیر کے بعد آیت اکملت سورہ مائدہ آیت 3 نازل کر کے بتا دیا کہ ولایت ہی تکمیل دین اور اس کے بغیر دین نامکمل ہے۔ نمبر 12، آیت اکمال میں 4 کاموں کا تذکرہ ہوا۔ 1، کفار کی نا امیدی، 2، دین کا اکمال، 3، نعمت کا تمام ہونا، 4، دین اسلام کو رضایت پروردگار کی سند مل جانا۔ یعنی ولایت کے بغیر کفار امیدوار، دین ناقص، نعمت ناتمام اور اسلام کی رضایت پروردگار کی سند نہیں مل سکتی۔ آپ جو کہتے ہیں کہ شیعہ کے کہنے میں علی ولی اللہ کہاں سے آیا، تو یہ سوال ان سے ہے کہ علی ولی اللہ تو موجود تھا، یہ کہاں گیا؟ نمبر 13، آیت بلغنی اس پیغام کو پہنچانے کا اشارہ ہے جو آیت ولایت 55 مائدہ میں 3 ہستیوں کی ولایت کی صورت میں بیان ہوا۔ نمبر 14، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خود کو مولا کہا، پھر علی کو مولا کہا، یعنی جس معنی میں رسول مولا ہیں اسی معنی میں علی مولا ہیں۔ یعنی مسلمانوں، بحث یہ نہیں کہ علی کو کون مولا مانتا ہے، بحث یہ ہے کہ نبی کو کون مولا مانتا ہے۔ اور رسول نے خود کو مولا بتا کر مقام ولایت کو اتنا بلند کر دیا کہ اب علی کو مولا ماننے سے پہلے رسول کی ولایت کی بلندی اور اوج کی معرفت حاصل کرو، تب جا کر تمہیں ولایت علی کی سمجھ آئے گی۔ التماس سے دعا۔
السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔